انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو اگر آپ شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھیں گے تب بھی آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اسرائیل کا خون خشک، پاکستانی فوجیں اسرائیل داخل ہو گئیں۔ پاکستانی میزائلوں نے اسرائیل کے 10 شہروں کو نشانے پر رکھ لیا۔ پاکستان فوج کا اسرائیل کو منہ توڑ جواب دینے کا فیصلہ، آرمی چیف اور فوج مکمل تیار۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں کہ اسرائیل کا خون خشک ہو گیا۔ پاکستان کا نام سن کر اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کا بڑا بیان سامنے آ چکا ہے۔ پاکستانی فوجیں اسرائیل داخل ہونے کا فیصلہ کر چکی ہیں۔ پاکستانی میزائلوں نے اسرائیل کے 10 شہروں کو نشانے پر رکھ لیا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے تنازع پر بات کریں گے دنیا بھر کو حیران اور پریشان کر دیا ہے۔ اسرائیل اور پاکستان دو بڑی طاقتیں ہیں، ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ چکی ہیں۔ پاکستانی فوجیں اسرائیل کی سرحدوں پر پہنچ چکی ہیں اور پاکستانی میزائلوں نے اسرائیل کے 10 شہروں کو نشانے پر رکھ لیا ہے۔ یہ جنگ کسی بھی لمحے شروع ہو سکتی ہے۔ پاکستان اور اسرائیل کے درمیان تنازع نیا نہیں ہے۔ اسرائیل کے قیام کے بعد سے پاکستان نے ہمیشہ فلسطینی عوام کے حقوق کی آواز اٹھائی ہے، اسرائیل کے ساتھ کبھی بھی سفارتی تعلقات قائم نہیں کیے۔ اس کے علاوہ یہ تنازع وقتاً فوقتاً بڑھتا رہا ہے، لیکن حالیہ واقعات نے اسے ایک سنگین موڑ پر لا کھڑا کیا ہے۔ حالیہ کشیدگی کی اصل وجہ کیا ہے؟ اسرائیل کی جانب سے حالیہ کارروائیاں اور فلسطین میں جاری مظالم نے پاکستانی حکومت کو شدید رد عمل دینے پر مجبور کر دیا ہے۔ پاکستان کی قیادت نے اسرائیل کو سخت پیغام دیا ہے کہ اب ظلم و بربریت برداشت نہیں کی جائے گی۔ اس کے علاوہ پاکستان کی فوج نے اسرائیل کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے اپنی تیاری مکمل کر لی ہے۔ اسرائیل کے 10 بڑے شہروں پاکستانی میزائلوں کی زد میں ہیں اور کسی بھی لمحے حملہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستانی فوج نے اسرائیل میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا ہے اور اس کی تیاری میں کوئی کمی نہیں چھوڑی گئی۔ اسرائیل نے پاکستانی فوج کی حرکت پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے اور اسرائیلی فوج کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ اسرائیلی فضائیہ اور میزائل ڈیفنس سسٹم بھی مکمل تیار ہے۔ عالمی برادری بھی اس تنازع میں شامل ہو چکی ہے۔ امریکہ، روس اور چین جیسے ممالک اس کشیدگی کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر جنگ چھڑ گئی تو آگے کیا ہوگا؟ پاکستانی اور اسرائیلی فوجوں کے درمیان ایک ممکن تصادم کا منظر عام کیسا ہو سکتا ہے؟ دونوں ممالک کی فوجی طاقت، ہتھیار اور میزائلوں کا موازنہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرنے والے ہیں کہ پاکستان کے پاس جدید JF-17 تھنڈر طیارے، شاہین میزائل اور ایٹمی ہتھیار موجود ہیں، جبکہ اسرائیل کے پاس بھی جدید ٹیکنالوجی اور امریکی حمایت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ فلسطین کے مسئلے پر فلسطینی عوام کی حمایت کی ہے اور اس مسئلے کے حل کے لیے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ اس کشیدگی میں پاکستان کا یہ موقف اور بھی مضبوط ہو چکا ہے۔ پاکستانی قیادت کے بیانات اور فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی کی جھلکیاں سامنے آئی ہیں۔ اس کے علاوہ اس کشیدگی کا سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ یہ ایٹمی جنگ کی صورتحال اختیار کر سکتی ہے۔ پاکستان اور اسرائیل دونوں کے پاس ایٹمی ہتھیار موجود ہیں۔ اگر یہ جنگ ایٹمی جنگ میں تبدیل ہو گئی تو اس کے نتائج خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ عالمی برادری اس تنازع کو پرامن طریقے سے حل کرنے کی کوشش کرے۔ پاکستان اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے مذاکرات کا آغاز ہونا چاہیے تاکہ مشرق وسطیٰ میں مزید خون ریزی نہ بڑھے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ یحییٰ سنوار کو جو ہے شہید کرنے کے بعد بنجامن نیتن یاہو کا ایک بڑا تازہ بیان سامنے آیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے حماس کے رہنما یحییٰ سنوار کی غزہ میں اسرائیلی آپریشن میں مارے جانے کی تصدیق کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ اسرائیل نے ان کے ساتھ اپنا سکور طے کر لیا، لیکن نیتن یاہو نے اس بات پر زور دیا کہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ برائی کے خلاف ایک دھچکا لگا لیکن مشن مکمل نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم یرغمالیوں کی واپسی تک پوری طاقت کے ساتھ اپنا کام
جاری اور ساری رکھیں گے۔ نیتن یاہو نے یہ عہد کیا کہ اگر وہ غزہ جنگ میں یرغمالیوں کو رہا کرتے ہیں تو ان پر حملہ نہیں کریں گے۔ انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ جو کوئی بھی اپنی ہتھیار ڈال دے گا، یرغمالیوں کی واپسی میں مدد کرے گا، اسے غزہ سے محفوظ طریقے سے جانے کی اجازت مل جائے گی۔ نیتن یاہو نے کہا ہے کہ حماس غزہ پر حکومت نہیں کرے گا۔ انہوں نے غزہ کے باشندوں کو اپنی تقریر کا مخاطب بناتے ہوئے کہا ہے کہ السوار نے آپ کی زندگیاں تباہ کر دی ہیں۔ نیتن یاہو نے کہا ہے کہ السنوار کا قتل مشرق وسطیٰ میں امن قائم کرنے کا ایک موقع فراہم کر رہا ہے۔ انہوں نے اس قتل کو حماس کے زوال کا ایک سنگ میل بھی قرار دے دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے اس بیان سے قبل اسرائیلی فوج کی جانب سے جمعرات کو اس بات کی تصدیق کی گئی کہ افواج نے جنوبی غزہ کی پٹی میں حماس کے رہنما یحییٰ سنوار کو ہلاک کر دیا ہے۔ یحییٰ سنوار کو اسرائیل پر 7 اکتوبر 2023 کے حملے کا ذمہ دار قرار بھی دیا جاتا رہا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے خلاف خطرناک ترین جنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے، یہ کہنا ہے حماس کا۔ اس کے علاوہ اسرائیلی وزیر دفاع یوگلینڈ بھی میدان میں آ چکے ہیں۔ انہوں نے حماس کے رہنما یحییٰ سنوار کے قتل کو غزہ میں تحریک کے ارکان کے لیے ایک واضح اشارہ قرار دیتے ہوئے مزید کہا یہ قیدیوں کی رہائی اور ہتھیار ڈالنے کا وقت ہے۔ گیلنٹ نے زور دیا کہ اسرائیل اپنے دشمنوں کا پیچھا جاری رکھے گا، انہیں ختم کر کے دم لے گا۔ فوج نے اعلان کیا کہ وہ غزہ کی پٹی میں ایک آپریشن میں حماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ یحییٰ سنوار کی ہلاکت کی تصدیق کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے دشمن چھپ نہیں سکتے، ہم ان کا پیچھا کریں گے، ہم انہیں ختم کریں گے۔ اسرائیلی چیف آف سٹاف نے تصدیق کی کہ اسرائیل 7 اکتوبر 2023 کے حملے میں ملوث تمام افراد کو گرفتار یا قتل کرنے تک اپنا مشن جاری رکھے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے غزہ میں زیر حراست تمام قیدیوں کو واپس کرنے کا عہد کیا ہے۔ کارش نے میڈیا کو بھیجے کا ایک بیان میں کہا ہے کہ آج اجتماعی قاتل یحییٰ سنوار جو 7 اکتوبر کے قتل عام اور مظالم کا ذمہ دار تھا، اسرائیلی فوج نے انجام سے دوچار کر دیا۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے السنوار کے قتل کو قیدیوں کی رہائی کا ایک موقع قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ میں ایک گہری تبدیلی کی رہنما ہوگی اور حماس کے بغیر غزہ کے کنٹرول اور ایرانی کنٹرول سے غزہ کو آزاد کرایا جائے گا۔ اس موقع پر اسرائیلی صدر نے السنوار کے قتل کی تعریف کرتے ہوئے غزہ میں زیر حراست افراد کی واپسی کے لیے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا۔ السنوار 7 اکتوبر 2023 کے حملے کا ماسٹر مائنڈ تھا اور اسرائیلی شہریوں کے خلاف برسوں کی گھناؤنی دہشت گردی کارروائیوں کا ذمہ دار تھا۔ ایکس پلیٹ فارم پر انہوں نے غزہ میں حماس کے دہشت گردوں کے ہاتھوں خوفناک حالات میں قید 101 قیدیوں کی واپسی کے لیے ہر ممکن طریقے سے کارروائی کا مطالبہ کیا۔ خیال رہے کہ یہ بیانات حماس کے سربراہ یحییٰ سنوار کے غزہ کے علاقے جبالیہ میں مارے جانے کی اطلاعات کے بعد سامنے آئی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مزید کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجانے کا فیصلہ حماس کرے۔ ان کا کہنا ہے کہ حماس اب فیصلہ کر چکی ہے اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اسرائیل کو حملوں کا نشانہ بنایا جائے۔